السلام علیکم. جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے آشیانہ شاہین کا. بھائی آج تو ہے اتوار، اور اتوار کی روٹین جو ہے وہ عام دنوں سے مختلف ہوتی ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اتوار کی روٹین تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اور عام طور پہ تو سہل چلے جاتے ہیں. آج وہ اٹھنے کے بعد لگ گئے ہیں اپنے پھولوں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ، باغیچے میں. تو میں نے کہا کہ میں کیوں نہ آپ کے ساتھ اپنی آج کی جو آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں وہ باتیں میں اب شیئر کر سکوں. تو بھائی کل میں کتاب پڑھ رہی تھی، اور اکثر میں پڑھتی ہوں وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ میں بکس سے زیادہ دلچسپی رکھتی ہوں، تو بکس پڑھتی ہوں بہت زیادہ. اس میں نے دیکھا وہ واقعہ جو مجھے ہے بہت زیادہ پسند، اور وہ اس لیے پسند ہے کہ وہ ایسا واقعہ ہے کہ بچے، بڑے، بوڑھے سبھی دلچسپی سے اس کو سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. وہ واقعہ ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ وہ ہے بہت بسم اللہ کی برکت کا واقعہ ہے. یہ حکایت میں نے پڑھی ہے اور مختلف کتابوں میں پڑھی ہے، اور جب میں اس کو پڑھتی ہوں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں اس کو جتنی دفعہ پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ اس کو پڑھ رہی ہوں. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ میں یہ حکایت آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. وہ حکایت ہے بسم اللہ کے بارے میں. بسم اللہ ہماری زندگی میں جو ہے صبح، دوپہر، شام، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے، سوتے، کھاتے پیتے ہر وقت شامل رہتی ہے. اور جن کے ساتھ شامل نہیں رہتی ہے ان سے میں یہی کہوں گی کہ بھائی آپ اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت ہی ضروری بنا لیں. سونے سے پہلے، سونے کے بعد، بستر پر بیٹھتے وقت، اٹھتے وقت، اور جو ہے اپنا ہر کام شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں. اور بسم اللہ یہ سمجھ لیں کہ ایک لازمی چیز ہے ہمارے لیے، جس سے ہمارے گھروں میں ہوتی ہے بہت زیادہ خیر و برکت. آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے آنٹی ہمارے گھر اتنے سارے پیسے آتے ہیں، اور جو ہے نا ہمارے شوہر کی اچھی خاصی تنخواہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے گھر اور بھی لوگ ہیں کمانے والے، تنخواہ بہت اچھی آتی ہے، ہمارے گھر پیسے بہت اچھے آتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کھانے میں، پینے میں یا پیسوں میں برکت نہیں ہے. بیماریوں میں پیسے چلے آتے ہیں، زیادہ تر ڈاکٹروں کے پاس پیسے چلے آتے ہیں. اول تو جب پیسے آتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس طرح وہ خرچ ہو گئے. تو اس کے لیے میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا تم بسم اللہ کا اہتمام کرا کرو، بسم اللہ پڑھا کرو، پیسے لیتے وقت بھی اور بسم اللہ پڑھا کرو. اور جو ہے جب سودا لاؤ تو سودے پہ بھی 786 دفعہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ضرور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ بسم اللہ کی برکت سے آپ کے گھر میں کتنی خیر و برکت ہوتی ہے. بسم اللہ کو آپ جو ہے ہر کام کرنے سے، شروع کرنے سے پہلے ضرور پڑھا کریں. تو میں بھائی آپ کو بتا رہی تھی کہ میں ایک واقعہ پڑھتی ہوں اور بار بار پڑھتی ہوں، اور جتنی دفعہ بھی پڑھتی ہوں مجھے اس واقعے کو پڑھنے میں عجیب سی ایک لذت محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، ایک سرور محسوس ہوتا ہے. تو میں آپ کو آج یہ واقعہ بھی پڑھ کر سناتی ہوں کہ آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند آئے گا، اور اپنے بچوں کو بھی ضرور سنائیے گا. آپ یہ واقعہ ہے کہ بچوں کو جب ہم ایسے واقعہ سناتے ہیں نا تو بجائے تنبیہ کرنے کے کہ بھئی بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، بسم اللہ پڑھو، اور جب کپڑے بدلنے لگو تو بسم اللہ پڑھو، اور بستر پہ جانے لگو تو بسم اللہ کر کے بستر کو جھاڑو، یہ کہنے کے بجائے آپ جب خود اس پہ عمل کریں گی اور بچے آپ کو دیکھیں گے نا ایسا کرتے ہوئے تو بچے پھر خود بخود کریں گے. بجائے بچوں کو ڈانٹنے کے، ڈپٹنے کے، تنبیہ کرنے کے، مارنے کے، یہ انداز نہیں اپنائیں. آپ عمل کریں، اور جب آپ عمل کریں گی نا تو بچے خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے جو وہ اپنے بڑوں کو کرتا دیکھتے ہیں نا وہی بچے کرتے ہیں. تو بھئی آج کا واقعہ جو میں سنانے جا رہی ہوں وہ ایک حکایت ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے. ایک یہودی لڑکی جس کی مسلمان لڑکی سے بہت دوستی تھی تو وہ بھی اسی مجلس میں موجود تھی. فضائل بسم اللہ سن کر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کر لیا تو وہ بچی گھر آ گئی. جب گھر آئی تو ظاہر بات ہے کہ وہ بسم اللہ کے فضائل سن کر آئی تھی اور بہت زیادہ خوش تھی مسلمان ہونے پر اندر ہی اندر. تو وہ جب
کوئی کام کرتی تھی نا تو بس بسم اللہ کر کے شروع کرتی تھی. جب ماں باپ نے یہ دیکھا کہ یہ تو بھائی بسم اللہ کر کے کام شروع کر رہی ہے تو ان کو شک ہوا کہ یہ بچی مسلمان ہو چکی ہے. انہوں نے اس کو تنبیہ کی، مارا، ڈانٹا اور اس پہ بہت سختی شروع کری، اسے تکلیفیں دینا شروع کر دیں کہ تم بسم اللہ نہیں پڑھا کرو اور جو ہے تم دوبارہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو وہ لڑکی جو تھی وہ اپنی بات پر اٹل رہی کہ نہیں بھائی میں تو جو ہوں مسلمان ہو چکی ہوں. اب ماں باپ نے سوچا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی ہے، ہمارے مذہب کی تو رہی نہیں، تو کیوں نہ ہم اس سے کوئی پلان بنائیں، اور جب وہ پلان ایسا بنائیں کہ ہم اس کو قتل کر دیں، کوئی ہمیں ایسی بات مل جائے جو ہم اسے قتل کر دیں، کیونکہ اب تو یہ مسلمان ہو چکی ہے. اور یہودی جو تھے جب مسلمان ہو جاتے تھے نا تو پھر یہودی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری نہیں ہے، مسلمان ہو چکی ہے، اس وجہ سے وہ اسے قتل کرنے کی سازش کرنے لگے. اب وہ سوچنے لگے کہ آخر کس طرح ایسا پلان بنائیں کہ اس لڑکی پر کوئی الزام رکھیں اور اسے قتل کر دیں. اب لڑکی کا جو باپ تھا نا وہ وزیر تھا، بادشاہ کا وزیر تھا. اس کے پاس انگوٹھی رہتی تھی جو کہ جس پر کہ بادشاہ کی مہر تھی. اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہ لڑکی کو دے دوں انگوٹھی اور کہوں کہ بھائی یہ جب میں مانگوں تو دے دینا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے یہ جب پلان بنایا تو اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ انگوٹھی ہے، یہ تم امانتاً رکھ لو، اور جب میں تمہیں مانگوں تو اس کو واپس کر دینا. اگر تم انگوٹھی ناکام رہی واپس کرنے میں، کامیاب نہ ہو سکی، تو ہم تمہیں جو ہے وہ دوبارہ اپنے مذہب میں لے لیں گے، اور اگر تم ہمارے مذہب میں نہیں آئی تو ہم پھر تمہیں قتل کر دیں گے. لڑکی نے کہا اچھا، اور ہاتھ بڑھایا، بسم اللہ کہہ کے اس نے انگوٹھی لی اور جا کر اپنی جگہ پر رکھ دی. رات ہوئی، سب سو گئے. جب بچی گہری نیند میں سو گئی تو والد صاحب نے کیا کیا کہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے وہ انگوٹھی نکالی اور جا کر چپکے سے دریا میں ڈال دی. دریا میں ڈال کر آئے اور سو گئے. صبح ہو گئی. صبح جب ہوئی تو اس دریا پہ ایک مچھیرا گیا اور جا کے اس نے جال ڈالا. اب دیکھیے کہ وہ جب اس نے جال ڈالا نا تو وہ مچھلی جس نے انگوٹھی نکلی تھی وہ اس کے جال میں آ گئی، اور وہ بہت ساری جب اسے مچھلیاں لگی نا تو ان میں سے کچھ مچھلیاں لا کر اس نے وزیر کو دے دیں. تو فتن جب وزیر کو دی اس نے تو ان میں جو ہے نا وہ مچھلی بھی تھی جس نے کہ انگوٹھی کو نگل لیا تھا. وہ لا کر جب دی تو وزیر نے لا کر وہ اپنی بیٹی کو دی کہ اسے پکا لو. بیٹی نے جب اسے پکانے سے پہلے صاف کیا اور پیٹ چاک کیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی نکلی. اب لڑکی نے کیا کیا کہ اسے دھویا اور بسم اللہ کہہ کر پھر اپنی جگہ پر رکھ دی. سب نے کھانا کھا لیا. اس کے بعد وقت مقررہ پر جب دربار لگا اور دربار میں سب پہنچ گئے. اب سب کے دل میں تو یہ تھا نا کہ اس سے انگوٹھی مانگیں گے، اور انگوٹھی نہیں ملی تو یہ دوبارہ جو ہے وہ یہودی ہو جائے گی، مسلمانوں کو چھوڑ دے گی اور مسلمان جو ہے نہیں ہوگی بلکہ ہمارے ساتھ واپس آ جائے گی. اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، یہ اپنی ضد پر قائم رہی تو پھر یہ ہم اسے قتل کر دیں گے. لہٰذا جب دربار لگا تو بچی کو بلایا گیا. لڑکی جب دربار میں آئی تو ہر نظر اس کے اوپر ٹکی ہوئی تھی کہ اب یقیناً سب کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، کیونکہ سب کا ملا ہوا، سب کو معلوم تھا یہ منصوبہ کہ جو اس کو انگوٹھی دی گئی ہے وہ تو بھائی دریا میں چلی گئی، اور جب دریا میں چلی گئی ہے تو اب آئے گی کیسے وہ واپس. یہ سوچ کر سب مسکرا رہے تھے دربار میں بیٹھ کے. اور لڑکی جب آئی تو لڑکی کے چہرے پہ بہت زیادہ اطمینان تھا. تو بھائی بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہم نے انگوٹھی دی تھی رکھنے کے لیے امانتاً، وہ انگوٹھی واپس کرو. اب لڑکی تو اطمینان میں تھی کیونکہ اس کے پاس تھی وہ انگوٹھی، وہ جانتی تھی کہ وہ انگوٹھی تو میرے پاس ہے، اور دربار سمجھ رہا تھا کہ انگوٹھی دریا میں ہے. تو یہ سوچ کر جو ہے نا یہی سوچ کر انہوں نے انگوٹھی مانگی کہ بھائی اب یہ انگوٹھی تو دے نہیں پائے گی. لیکن لڑکی نے بسم اللہ پڑھا، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد وہ انگوٹھی نکالی اور اطمینان کے ساتھ بادشاہ کے حوالے کر دی. یہ دیکھ کر تمام دربار پر حیرت طاری ہو گئی اور تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ، یہ ہے بسم اللہ کی برکت.
اور میں نے یہ پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ بھائی جہاں پر اللہ کے نام کی لذت ہوگی نا، میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ اللہ کے نام کی لذت اور موت کی تلخی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ذکر الہی میں ہے وہی لذت، وہی مزہ جو کہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں جو محسوس ہوتا ہے نا، وہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں اس جملے کو بول تو رہی ہوں کہ اللہ کے نام کی لذت، لیکن میں اس کو مقصد بیان نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ اس کی لذت ایسی ہے کہ اس کو انسان محسوس کر سکتا ہے لیکن بیان نہیں کر سکتا۔ تو بسم اللہ کی ہیں بہت ساری برکتیں، آپ جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ کے فضائل ہیں بہت زیادہ، اس لیے اپنی زندگی میں کریے بسم اللہ کو شامل ہر کام میں، تاکہ آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے، آپ کی زندگی میں برکت رہے، آپ کے پیسوں میں برکت رہے، آپ جو گھر میں سودا لاتی ہیں اس میں برکت رہے، اور آپ کے گھر میں رونق رہے۔ کیونکہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی، قدرتی نماز کی طرف بھی مائل ہوں گی، کلام پاک پڑھنے کی طرف بھی مائل ہوں گی، کیونکہ بسم اللہ میں ہے جو ہے وہ ایسی برکت کہ آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے گا وہ۔ اور میں جو یہ کہتی ہوں تو پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہتی ہوں کہ ہر وقت وضو سے رہنا اپنی عادت بنا لیجئے، بغیر وضو کے ہرگز بھی نہ رہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے وضو کے ساتھ رہیں۔ اس سے بھی آپ کو بہت ایک سکون ملے گا، ذہنی سکون ملتا ہے وضو کرنے سے بہت زیادہ۔ تو بھئی آپ لوگ رہا کریں وضو سے، اور بسم اللہ کا کیا کریں اہتمام، اس کے ساتھ نماز اور کلام پاک پڑھنے کا بھی کریں بہت زیادہ اہتمام، کیونکہ یہی تو ہماری اصل زندگی ہے۔ یہی اللہ سے پیار جو ہم کرتے ہیں نا، تو اس بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہم اپنے رب سے، اور ہمارا رب ہی ہے جو ہمارے گرتے ہوئے آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر جو ہے نا، بس صرف اور صرف وہی جانتا ہے۔ اور بھئی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو نہیں کیا ہے نا سبسکرائب، تو بھئی کر دینا سبسکرائب کریں گے تو پھر میں آگے بڑھوں گی۔ ابھی میرے سبسکرائبر ہیں بہت کم، اور بھئی مجھے کمنٹس بھی کریے گا، مجھے آپ کی رائے کا رہتا ہے بہت زیادہ انتظار، اور اگر میری باتیں پسند آئیں تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور دیکھتے رہیے آشیانہ شاہین کا، کہ شاہین کے آشیانے میں بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کے دل کو کر دیں گی خوش۔